अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेंट्रल मौजूद अगर मैं कुछ सामने ले पेशावर हाईकोर्ट का जज्बा इमरानी जाग गया है और जज्बा इमरानी के जागने के बाद जो है ना अब सूरत हाल थोड़ी सी बदलती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि वो जज्बा जिसको जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की दूरंदेश निगाहों ने भांप लिया था कि जनाब ये मोहब्बत का कीड़ा जो कुल बुला रहा है, इस मोहब्बत के कीड़े ने किसी ना किसी तरीके से ना सिर्फ बाहर निकलना है बल्कि बड़ी जोर से काटना भी है। तो उनको इस बात का अंदाजा था, लिहाजा उन्होंने पहले से कुछ पेशबंदी कर रखी थी और आज इस बात का सबूत मिल गया है कि जनाब ये कीड़ा जब कुल बुलाता है तो काटता है, जब वो हिलता जुलता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। यही आज इस बात का अंदाजा हुआ है पेशावर हाईकोर्ट में। और मामला था जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर वो मैं आपको बताया ना, वो मोहब्बत का कीड़ा जो जिस तरह कुल बुला रहा था उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और आज इस बात का अंदाजा हुआ पेशावर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद कि जनाब मोहब्बत के कीड़े को अगर बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, इजहार के मौके ना आ रहे हो, तो जनाब बंदा किस हद तक किस कैफियत का शिकार होता है। जस्टिस हैं पेशावर हाईकोर्ट के जनाब जस्टिस एजाज अनवर साहब, उनके रिमार्क्स जो हैं वो कल की रात की समात में, जहां पर अदालत पलकें बिछाए हुए जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब का इंतजार करते रही कि अली जफर आएगा तो जनाब असी घर जाना है, वरना हम इधर ही बैठे हुए हैं जब तक हमने इंसाफ नहीं देना। ये जो इंसाफ है ये हर हाल में होके रहेगा और इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिस तरह मर्जी वो कराएं, चाहे वो झूठे करें, फ्रॉड करें, कागज नया रखें, सही रखें, गलत रखें, जो मर्जी करें, जनाब ये उनका हक है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है जनाब इस मामले को देखने वाला? और जनाब जस्टिस एजाज अनवर साहब ने तो अखीर ही कर दी। मैं अगर ये कहूं कि जनाब कहते हैं ना कि मोहब्बत में कैसी शर्म, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। मोहब्बत से मुझे एक और कहानी याद आ गई जनाब। ये पेशावर हाईकोर्ट की सारी सूरत हाल और पेशावर हाईकोर्ट का जज्बा इमरानी कैसे जागा या क्यों जागा, इसकी जो कहानी है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपके इस कहानी का मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन एक और खबर मोहब्बत के हवाले से मुझे याद आई, वो आपकी खिदमत में पेश करना बड़ा जरूरी है। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीडीएम लेड गवर्नमेंट का हिस्सा थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी कबीना के एक वजीर थे जिनका नाम था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ठीक है जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको पता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट जनाब उनके वालिद साहब हैं। लिहाजा उनका और उस दौर के अंदर जहां पर खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग असम्बली के ईवानों में खड़े होकर जो है एक जरदारी सब पर भारी के जो है वो नारे लगा रहे हों, इस हद तक ताकतवर हों जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कि वो ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पीसीबी बनवाने के लिए नजम सेठी साहब की छुट्टी करा दें, मियां साहब के साथ सींग फंसा लेंगे, नहीं जब तक जो है नजम सेठी नहीं हटेगा, ज़का अशरफ जब तक चेयरमैन पीसीबी नहीं बनेगा उस वक्त तक जनाब पंजाब के अंदर मैंने जाके कार्रवाई नहीं करनी। इस तरह की सूरत हाल जब बन जाए तो आप अंदाजा लगाएं कि बिलावल साहब की पावर के क्या आलम होंगे। बिलावल साहब की जो पावर के आलम है वो भी बहुत ही ज्यादा जो है ना इस कहानी के साथ उसका ताल्लुक है। बिलावल साहब ताकत का मैंने आपको बताया। अच्छा, होता यह है कि आपको पता ही है कि जो भी मिनिस्टर आता है कैबिनेट के अंदर शामिल होता है, हल्फ लेता है, तो उसको एक सोसाइटी हाउसिंग एक बनाई हुई है, उसका नाम है इस्लामाबाद में, उसका नाम है जनाब मिनिस्टर्स इनक्लेव। यानी वो तमाम मिनिस्टर्स जो फेडरल कैबिनेट के हिस्सा होते हैं, मुआवने खुसूसी होते हैं, मुशीर होते हैं, फेडरल मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट्स होते हैं, वो उस मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर ही रहते हैं और हर एक मिनिस्टर को उस मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर एक बंगला अलॉट किया जाता है। इसी मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर बंगला नंबर 29 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अलॉट किया गया। उनसे कहा गया जनाब ये आपका बंगला है, आपने यहीं पे रिहाइश पजीर होना है, जब जब आप इस्लामाबाद हो या जब जब आप पाकिस्तान के दौरे पे आए तो आपने यहां पर क्याम पजीर होना है। होता यह है कि बिलावल साहब ने हल्फ ले लिया, बिलावल साहब का हल्फ खत्म हो गया, लेकिन बिलावल साहब ये जो बंगला नंबर 29 है, बंगला नंबर 29 की चाबियां नहीं ले सके। पूरे अपने 18 महीने के टेन्योर में बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब के वाला साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टिल का जोर लगा लिया उन्होंने, लेकिन ये बंगला नंबर 29 की चाबियां नहीं मिल सकी। बिलावल भुट्टो साहब बंगला नंबर 29 का बुआ खोल के जनाब अंदर नहीं जा सके, वो ये देख नहीं सके कि अंदर से मिनिस्टर इनक्लेव का वो बंगला
جو ان کے نام پہ الاٹ کیا گیا تھا وہ اندر سے کیسا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو مسٹر انکلیو کے بنگلہ نمبر 29 میں رہ رہا تھا وہ کچھ زیادہ طاقتور ہوگا اور ان تمام شخصیات سے زیادہ طاقتور ہوگا. بھلا بوجھے تو جانے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے اس مسٹر انکلیو کے بنگلہ نمبر 29 پر قبضہ کیا ہوا تھا. اس بندے کا انکشاف ہوتا ہے جناب آج اس طرح کہ لاپتہ افراد کا کیس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آتی ہے سامنے، اور اس انفارمیشن میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں لاپتہ افراد کے کمیشن کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے. اور یہ جو سابق جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب، یہ جاوید اقبال صاحب کی اپنی تنخواہ کتنی ہے، یہ سپریم کورٹ کی پینشن کے علاوہ لاپتہ افراد کے جو کمیشن بنا ہوا ہے اس کے چیئرمین کی حیثیت سے یہ کتنے پیسے لیتے ہیں. یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس کے اندر اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو 26 نومبر 2011 میں لاپتہ افراد کے کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا اور ان کی اس وقت ماہانہ تنخواہ 6,74,000 روپیہ ہے. ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو ججز ہیں وہ بھی اس کمیشن کا حصہ ہیں، جس کے اندر جسٹس ضیاء پرویز ہیں، جسٹس امان اللہ خان ہیں اور مسٹر محمد شریف ورک ہیں. یہ ممبر ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس رہ چکے ہیں، ریٹائرڈ ہیں. اچھا، یہ بھی مختلف اوقات کے اندر اس لاپتہ افراد کے کمیشن کو انہوں نے جوائن کیا. جسٹس ضیاء پرویز صاحب نے 1 جولائی کو جوائن کیا اور ان کی تنخواہ ہے اپنے چیئرمین سے بھی زیادہ 8,29,000، جبکہ جسٹس امان اللہ خان کی تنخواہ ان دونوں سے زیادہ ہے 11,40,000 روپیہ، اور انہوں نے 4/12/2023 کو جوائن کیا ہے. اب یہ جو 4 افراد ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ان کی مجموعی تنخواہ 29,04,052 روپے ہے. اب اس کے چکر کے اندر مزید انفارمیشن ملی کہ جناب لاپتہ افراد کے جو کمیشن ہے وہاں پر مجموعی افسران کی جو تعداد ہے وہ ہے 35 اور ان کی جو ماہانہ تنخواہ بنتی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ ہے. اس انفارمیشن میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے منسٹر انکلیو کے اس بنگلے پر قبضہ کر رکھا ہے جہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب رہنا چاہتے تھے یا یہ ان کو الاٹ ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری حکومت ایک طرف، جسٹس جاوید اقبال صاحب ایک طرف. اور یہاں پر ایک اور ٹوسٹ بھی ہے جناب، یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کے پاس بطور چیئرمین نیب ایک آلریڈی رہائش گاہ موجود تھی جہاں پر یہ بطور چیئرمین نیب رہ رہے ہیں، اور بنگلہ نمبر 29 کے اندر بطور چیئرمین نیب یہ نہیں رہ رہے تھے. چیئرمین نیب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج بھی رہ چکے تھے، لہٰذا ان کے پاس وہاں پر جو رہنے کی جو سپیس ہے وہ ہم عام آدمی سے یقینی طور پر بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسٹر انکلیو کی ایک محفوظ ترین رہائش گاہ کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے کسی خاص مقصد کے لیے رکھا ہوگا. اور اگر ہمیں اس مقصد کا جائزہ لینا ہے تو پھر فوری طور پر ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے طیبہ ضمیر گل کا. طیبہ ضمیر گل آج کل جناب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ان کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ صوبائی محتسب کی وفاقی محتسب کو پیش کی گئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی ایک تقریباً 8 صفحات پر مشتمل جو ٹیسٹمنی ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کرائی ہے. اور وہاں پر انہوں نے جناب چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور ڈی جی نیب لاہور اور مختلف جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں ان کے اوپر الزام لگایا کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے جو ہے جنسی طور پر ہراساں کیا ہے، میری نازیبا حالت کے اندر میری ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کیا ہے. اور پھر انہوں نے کچھ الزام عمران خان پر بھی لگائے. یہ جو بنگلہ نمبر مبینہ طور پر بنگلہ نمبر 29 ہے، یہ وہ جو جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو نہیں آئی تھی طیبہ ضمیر گل کے ساتھ سرتاپا محبت کی، یہ جو بنگلہ نمبر 29 ہے یہ وہی سرتاپا محبت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا. محفوظ جگہ تھی، چھاپے کا امکان نہیں تھا، ریکارڈنگ شکارڈنگ کا کوئی ڈر نہیں تھا، لہٰذا اس بنگلے کو جناب جاوید اقبال صاحب نے اپنے مبینہ طور پر جو ہے ذہنی جسمانی پتہ نہیں کون سی تسکین کے لیے استعمال کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ بلاول بھٹو زرداری جیسا طاقتور وزیر جو وزیر خارجہ کے عہدے پر ہو،
اس کا ابا سب پر بھاری ہو، وہ جناب جوید اقبال صاحب سے اس بنگلے کی چابیاں نہیں لے سکے. تو یہ محبت کی جو ہے نا ثبوت یہ اس طرح ملتے ہیں سامنے. دوسری جانب یہ جو محبت جس سے مجھے یہ ساری کہانی یاد آئی وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو سماعت ہے نا جناب یہ انٹر پارٹی انتخابات کے لیے یہ اپنی مثال آپ ہے. صبح کا ٹائم تھا جناب، کل صبح کا ٹائم تھا 11 بجے کا اس سماعت کے لیے. 11 بجے جناب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نہیں پہنچے، سماعت ملتوی ہوئی 1 گھنٹے کے لیے. 12 بجے پھر سماعت ہوئی، پھر جناب نہیں پہنچے، سماعت ملتوی ہوئی 1:30 بجے کے لیے. وکلاء پھر پیش نہیں ہوئے، سماعت پھر ملتوی ہوئی 3 بجے کے لیے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو جذبہ عمرانی ہے پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے دل میں یہ کس حد تک جو ہے وہ ابالے مارتا ہے، جوش مارتا ہے، باہر نکلنے کو جناب اس کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ ہمیں اس جذبہ عمرانی کے اظہار کے موقع ملیں. پھر جب 3 بجے 3:30 بجے کے قریب بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت کے روبرو اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ جناب وہ ہو مجزہ دیر ہوگی، تو پھر سماعت ہوتی ہے. سماعت کے دوران جب وقفہ لیا جاتا ہے 6 بجے 5 بجے کے قریب، تو جج صاحبان بھلا کیا کہتے ہیں؟ جج صاحبان علی ظفر صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ تھک بڑے گئے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ آپ ذرا 1 کپ چائے پی لیں، اس کے بعد ذرا فریش ہو جائیں، پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں. سماعت کا باضابطہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب وقفہ کیا گیا خصوصی طور پر علی ظفر صاحب کے لیے. علی ظفر صاحب نے اس کے اندر جناب چائے شے پی ہے، ذرا لک صدا کیتا ہے. تو اس کے بعد جناب آگے پھر انہوں نے دلائل کیے. یہ جو ریمارکس جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، مقدمے کی سماعت آج صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی تھی. آج صبح جب مقدمے کی سماعت ہوتی ہے تو پھر انٹر پارٹی انتخابات میں اس بات کا خود الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب عدالت کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشنز ہیں وہ درست نہیں، بلکہ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈاکومنٹس اپنے ان الیکشنز کے لیے جمع کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو، وہاں پر کئی درخواستوں پہ اب وہ یو ٹرن لے چکے ہیں، مکر گئے کہ پہنے تو کم سی ایج کرنا نہیں سی، یہ جو ہم سے ہو گیا ہے. اور اسی سماعت کے دوران جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا ریمارکس دیے کہ جناب یہ جو کیس ہے اس میں تو کسی بھی پارٹی کے انتخابی نشان کو ختم کرنے کا اختیار یا انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالا دم قرار دینے کا اختیار تو ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن یہ اختیار کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کو کیسے کالا دم قرار دے سکتا ہے؟ بھائی سپروائزری باڈی کون ہے؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کہاں پہ جا کے رجسٹر ہوتی ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. کون سا ادارہ ہے جو ان کو انتخابی نشان الاٹ کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. انتخابات کرانا پارٹی کے اندر وہ کس شرط کے تحت ہوتا ہے؟ الیکشن ایکٹ کے تحت، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت. اس کے اندر کس کو اس ساری صورتحال کا جو ہے جو ذمہ دار بنایا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جب آپ اپنے تمام چیزیں اختیارات وسائل الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈرائیو کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ جناب وہ آپ کو نوٹس دے سکے، آپ سے پوچھ سکے، اور اگر آپ کو خلاف ضابطہ کارروائی کرے تو وہ آپ کو بتا سکے کہ جناب یہ آپ کی خلاف ضابطہ کارروائی ہے، ہم اس کارروائی کو تسلیم نہیں کرتے. اب دیکھیں دلائل کیا دے رہے ہیں کہ یہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کے اندر ہمارے جو انٹر پارٹی انتخابات کے اندر 8 لاکھ ووٹرز ہیں، اس میں سے رجسٹرڈ ان 8 لاکھ ووٹرز میں سے کسی ایک ووٹر نے یہ جو ہے اعتراض نہیں کیا، لہٰذا ہم ان اعتراضات کو تسلیم نہیں کرتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جیسا بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کرتے ہیں اس معاملے کو ریمانڈ کر دیتے ہیں واپس الیکشن کمیشن. بھائی اگر الیکشن کمیشن کالا دم نہیں قرار دے سکتا، اگر الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات پر کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تو آپ واپس ریمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کارروائی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن، یا آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ کیس ریمانڈ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن اس کیس کو بھیجے سول عدالت میں، سول جج کے پاس، سول جج سے معاملہ آئے گا سیشن کورٹ میں، سیشن کورٹ سے آئے گا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے آئے گا سپریم کورٹ میں، اور اس وقت تک 30 انتخابات ہو چکے ہوں گے انٹرا پارٹی. اگر تو یہ اس طریقے سے انصاف ہم نے بانٹنا ہے پھر تو
अल्लाह की पनाह है। असल में मुसीबत ये है कि यहाँ पर इंसाफ की जगह पर ये जो पसंद नापसंद का वायरस आ गया ना जी, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और यही इस वक्त बहुत सारी बुराइयों की जड़ बन चुका है। ये समाअत अभी तक जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वक्त आप ये देख रहे हैं, उस वक्त तक पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत जारी है और जैसे ही ये समाअत किसी हतमी नतीजे पर पहुंचती है, कोई इसका आउटकम, फाइनल आउटकम बाहर आता है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।